السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان بن گئے ہیں آئی جی پنجاب۔ منصوبہ ہے فورن فنڈنگ کیس میں نااہلی سے بچنے کا، منصوبہ ہے توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی سے بچنے کا، اور منصوبہ ہے وفاق اور پنجاب کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع کرنے کا۔ عمران خان پہلے لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے، مگر اب انہوں نے پلان بدل لیا ہے، اب پلان بی کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں عمران خان صاحب نے مورچہ لگا لیا ہے۔ بنی گالہ میں بیٹھے ہوں گے، لیکن وفاقی حکومت پر حملہ عمران خان صاحب کا ہوگا پنجاب سے، پنجاب پولیس کے ذریعے۔ اگر یوں کہیں کہ عمران خان صاحب اپنے معاملات سے، اپنے جو فورن فنڈنگ کیس کے معاملات ہیں، یا ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں، یا نااہلی کے معاملات جو آگے بڑھ رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے خان صاحب جو ہیں وہ بلیک میلنگ کریں گے پنجاب پولیس کے ذریعے، پنجاب حکومت کے ذریعے، اور پرویز الہی صاحب کو انہوں نے اس معاملے کے لیے تیار کر لیا ہوا ہے، اور پرویز الہی صاحب نے بھی حامی بھر لی ہے اور چل پڑے ہوئے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کل عمران خان صاحب کی زیر صدارت لاہور میں ایک اجلاس ہوا زمان پارک میں۔ اجلاس میں پرویز الہی صاحب بھی تھے، اور آئی جی پنجاب شاہکار فیصل شاہکار صاحب، ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ ان کو پھر مونس الہی صاحب لے کر گئے تھے وہاں پر، اور اس میں اصل منصوبہ بنا کہ ہوگا کیا، آگے چلنا کیسے ہے۔ عمران خان صاحب، یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب مسلسل اپنی جو سیاسی، ان کا اگر کوئی بڑی اچیومنٹ جس کو وہ گناتے ہیں وہ تھی کہ جی خیبر پختونخوا کی پولیس کو سیاست سے آزاد کر دیا ہے میں نے۔ وہاں پر آئی جی جو درانی تھے وہ اپنی مرضی سے پولیس افسران اور اپنی مرضی سے تقرر اور تعیناتیاں کرتے تھے، اور وہاں پر وزیر عمران خان صاحب یعنی پارٹی چیئرمین کا اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب، ان کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ یہ عمران خان صاحب نے سودا بیچا پورے ملک میں، جگہ جگہ، کراچی جاتے یہ بات کرتے، سکھر جاتے یہ بات کرتے، نواب شاہ جاتے یہ بات کرتے، فیصل آباد جاتے یہ بات کرتے، لاہور میں آتے یہ بات کرتے، ہر جگہ جگہ۔ لیکن جب عمران، کیونکہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ خیبر پختونخوا پاکستان کے نیشنل میڈیا کے حوالے سے جنگل ہی ہے، پنجاب کے کچھ شہر، کراچی، اس کے علاوہ باقی جہاں جو مرضی ہوتا رہے، ہمارے میڈیا کو کوئی غرض نہیں ہوتا۔ ابھی سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے پورا ملک، کوئی پتہ نہیں میڈیا میں کیا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا راجن پور میں تباہی پھری ہوئی ہے، دوبارہ رود گوئیاں بہہ کر آ گئی ہیں۔ تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا تھا؟ عمران خان صاحب کے دعوے ٹھیک تھے، غلط تھے، کسی نے اس کو بودر ہی نہیں کیا، کسی نے پتہ ہی نہیں کیا۔ جب پنجاب میں عمران خان صاحب کو حکومت ملی، عثمان بزدار صاحب کی شکل میں ایک وزیر اعلیٰ انہوں نے پنجاب کو دیے 2018 میں، تب پتہ گیا کہ جی معاملہ تو عمران خان صاحب تو کچھ اور کہتے تھے۔ وہی درانی صاحب جب پنجاب میں ان کو پولیس ریفارمز کے لیے لگایا گیا تو ہاتھ جوڑ کر بھاگ گئے، اللہ ان بخشے، وہ بیچارے بعد میں فوت بھی ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر اپنا افسران تبدیل ہوتے تھے۔ پہلی جو تبدیلی تھی وہ تھی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خاندان کو کسی پولیس نے کہیں روک دیا تھا غلط فہمی کی بنیاد پر، تو ڈی پی او کو بلا کر معافی منگوائی گئی، تبدیل کر دیا گیا، اور معافی مانگی اور فیصلہ کیا احسن جمیل گجر نے۔ یہ آن ریکارڈ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں۔ تو اب وہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی معاملات، اپنی جو اسکور کیا ہوتا ہے سیٹل کرنے کے لیے وفاق کی حکومت کے ساتھ انہوں نے پنجاب پولیس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، پنجاب پولیس کو سنبھال لیا ہوا ہے۔ تو کل جو اجلاس ہوا جس میں آئی جی کو مونس الہی اپنی گاڑی میں لے کر آئے، اس کے بعد اس اجلاس میں جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ جی آپ نے جو 25 مئی کو جو کچھ ہوا تھا پنجاب میں، اس میں جو ملوث افسران ہیں ان کو سزائیں دینی ہیں، ان کو نکالنا ہے، یا مطلب جو بھی ہے ان کے خلاف انکوائریز ہونی ہے، اور ان کو فوری طور پر ان کو نکال دیں، پوسٹنگ سے ہٹا دیں، ان کے تبادلے کر دیں، معطل کر دیں۔ ایک یہ دوسرا، یہ تو خیر برملا کہہ بھی رہے ہیں، کل پرویز الہی صاحب نے یہ بات کی بھی۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر جب بنی گالہ سے کال آئے گی ان کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اب پنجاب پولیس یہ کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن ابھی ہوا یہ اس اجلاس کے بعد، پہلے جب اپنا وزیر داخلہ نے پنجاب کے ہاشم ڈوگر صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے اتنے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر لیا ہے، تو خبر آئی تھی کہ جی وہ معطل کر دیا ہے، تو خبر آئی تھی کہ معطل نہیں ہوئے، وہ تبدیل ہو گئے۔ خیر، اب 55 ایس ایس پیز جو ہیں اور ڈی ایس پیز اور ڈی ایس پیز پنجاب بھر کے ان کا ہو گیا تبادلہ۔ ہر آنے والی نئی حکومت تبادلے کرتی ہے، اپنی مرضی کے لوگ رکھتی ہے، اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے۔ جو بڑی بات ہے جو ہونے جا رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بڑی سنگین ہے۔
اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اصل منصوبہ بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ مجھے فارن فنڈنگ کیس میں اگر ٹائٹ کیا جائے گا، میرے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا، تو پھر بنی گالا کے گرد تنگ ہوتا گھیرا اس کا بدلہ ہوگا، یہ جاتی عمرہ کے گرد گھیراؤ تنگ کیا جائے گا۔ اس کی آغاز اس کا ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی خبریں تھیں شہباز گل کی گرفتاری کے بعد جو پہلا کام ہوا وہ یہ تھا کہ عطا تارڑ اور رانا مشہود کے گھروں کے اوپر چھاپے پڑے تھے۔ اب دونوں جا کر اسلام آباد بیٹھ گئے۔ یہ ویسے مسلم لیگ نون والوں کا کمال ہے، سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے۔ دیکھیں پنجاب میں حکومت ختم ہو گئی ہے، حمزہ شہباز خاموشی سے انہوں نے اپنا سامان پیک کیا کہ اس سے پہلے کہ حالات اور خراب ہو جائے، وہ دوبارہ 2 سال جیل جانا پڑے۔ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ سامان باندھ کر چلے گئے برطانیہ، لندن جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب آتے ہیں واپس نہیں آتے خدا جانے، وہ بھی حالات دیکھیں گے نواز شریف صاحب کی طرح کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے آنے کا۔ تو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے جن کو خطرہ ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے وہ سارے کے سارے جا کر اسلام آباد بیٹھ گئے۔ بالکل اسی طرح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جن کو خطرہ ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے وہ اسلام آباد چھوڑ کر یا لاہور آ کر بیٹھ گئے ہیں یا اسلام آباد چھوڑ کر پشاور جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کا لانگ مارچ جب 26 مئی کی صبح ناکام ہو گیا، عمران خان صاحب کو اسلام آباد واپس جانا پڑا، تو خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ خان صاحب بنی گالا گئے، منہ ہاتھ دھویا، ہیلی کاپٹر پکڑا، بلکہ ہیلی کاپٹر بلایا یا کھڑا ہوا تھا بنی گالا میں وزیر اعلیٰ محمود خان کا، وہ ہیلی کاپٹر آیا، عمران خان صاحب کو انہوں نے ریسکیو کیا، وہاں سے ریسکیو کر کے خان صاحب کو جو ہے پشاور پہنچایا، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 1.25 ماہ 1.5 ماہ عمران خان صاحب وہاں پھرتے رہے، اور بلکہ 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ پھر پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لی، جو مقدمات ان پر بنے تھے، ضمانت لینے کے بعد پھر وہ ضمانتیں پکی ہوئی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب اسلام آباد آئے، اور پھر پنجاب میں جب تک حکومت نہیں بنی تو عمران خان صاحب جو ہیں اس طرح وہ الیکشن 17 جولائی کا الیکشن تو انہوں نے بڑا تگڑا لڑا، لیکن اس طرح عمران خان صاحب لاہور میں آ کر بیٹھے نہیں۔ تو اب جو اصل منصوبہ ہے، جو پلان بی، کیونکہ عمران خان صاحب کا منصوبہ یہ تھا اصل میں کہ لانگ مارچ کروں گا، پنجاب سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف جاؤں گا، کے پی کے سے لوگوں کو بلاؤں گا اور حکومت کو ختم کر دوں گا، تو پھر یہ فارن فنڈنگ کیس وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر کون دیکھے گا، اور پھر ان کو خیال ہے عمران خان صاحب کا کہ جی پھر میں آ جاؤں گا۔ لیکن اب پنجاب میں پرویز الہی صاحب جو ہیں، میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی تھی کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ایسے کسی منصوبے میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ کچھ اور ان سے کروائیں گے۔ اب پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، بلکہ وہ مونس الہی صاحب کا جو انٹرویو آرٹیکل کی شکل میں چھپا ہے جاوید چودھری کی، اس میں تو وہ مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا تو مستقبل لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ہے، ابھی تو ہم اتحاد میں ہیں اور آگے بھی اتحاد میں رہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چل کر پی ٹی آئی جوائن کر لیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے تو یہ سیٹ مل لی ہے کہ انہوں نے کہا جی پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا کوئی قداور کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو وہ سارے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر میں بیٹھ جاؤں۔ تو اس لیے پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب اب جو کہہ رہے ہیں وہ پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب ایک اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ جی میں عمران خان صاحب کی سیاست کو آگے بڑھاؤں گا۔ عمران خان صاحب کی سیاست تھی پنجاب میں ہسپتال بند کرنا، عمران خان صاحب کی سیاست تھی تعلیم پر خرچہ کم کرنا، انہوں نے کیا۔ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی علاج اسی طرح مفت میں ہوگا، ہسپتالوں میں بھی صحت کارڈ بھی، لیکن صحت کارڈ کو آہستہ آہستہ پرویز الہی صاحب نیچے لے جائیں گے، آگے نہیں بڑھائیں گے، ہسپتالوں میں سہولتیں بڑھائیں گے۔ تعلیم انہوں نے اعلان کر لیا گریجویشن تک مفت، عمران خان صاحب کا نظریہ نہیں ہے اس طرح وہ، کیونکہ انہوں نے جو کے پی کے میں کیا ہوا ہے، جو پنجاب میں جس طرح ان کی 4.25 سال کی حکومت رہی ہے بزدار صاحب کی، اس میں انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو پرویز الہی صاحب کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو آگے بڑھاؤں گا، وہ فلاحی کاموں میں، ترقیاتی کاموں میں نہیں، وہ ہے انتقامی کارروائیوں میں۔ مسلم لیگ نون کو ٹائٹ کرنے والا جو معاملہ ہے نا، مسلم لیگ نون کے گرد گھیرا تنگ کرنے والا، اس میں پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب آپ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، تو اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب عمران خان صاحب کو انہوں نے پھر آمادہ کر لیا، راضی کر لیا کہ جی آپ اگر لانگ مارچ کر کے چلیں گے تو ایویں ہم بھی پوری، ہمارے پاس بھی حکومت ہے، ہم بھی سرو نہیں کر پائیں گے، اور اب انتخابات تو 2023 تک اگر چلے جائیں گے تو پھر ہمیں کچھ کرنا تو ہوگا پنجاب کے لیے، پنجاب کے لوگوں کے لیے، کیونکہ بزدار صاحب تو نری تباہی کر کے چلے گئے تھے، اور ابھی نواز شریف صاحب کا خود آئیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہم آڑا لگاتے ہیں جی، پورا زور لگاتے ہیں، پوری لڑائی لڑتے ہیں ان کے ساتھ۔ کیسے؟ وہ ایسے
کہ آپ کو اگر فارن فنڈنگ کیس میں تنگ کیا جائے گا تو ہم ادھر ان کے لیے دھرتی تنگ کر دیں گے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے۔ اب منصوبہ یہ بنا ہے کہ پنجاب میں جو فواد چودھری صاحب نے پہلے کہہ بھی چکے ہوئے ہیں کہ اگر بنی گالہ کی طرف پولیس گئی تو پھر جاتی عمرہ بھی دور نہیں ہے اور پھر ہم اجازت نہیں لیں گے۔ خبر یہ تھی کہ جی وہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو کہ بنی گالہ میں چھاپا نہیں مارنا آپ نے اجازت کے بغیر، یہ خبر آئی تھی، تو سورسز سے خبر تھی۔ تو فواد چودھری نے کہا کہ ہم جاتی عمرہ میں رائیونڈ میں نواز شریف کے فارم ہاؤس پر گھر پر چھاپا مارنے کے لیے اجازت نہیں لیں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کے پیچھے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کے پیچھے سارا کا سارا فوکس یہ جو پلان بی ہے یا پلان اے تھا، حکومت کو پہلے تو عمران خان صاحب ظاہر حکومت کو گرانے جا رہے تھے انتخابات لینے کے لیے، اور پھر فارن فنڈنگ کیس بھی عمران خان صاحب کے گلے پڑ گیا، اس کا فیصلہ بھی آ گیا، تو عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ ساتھ پہلے ہی رگڑنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، تو سکندر سلطان راجہ صاحب کو بھی رگڑنا شروع کر دیا، لیکن معاملہ حل نہیں ہوا تھا۔ اب خان صاحب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے بڑی لڑائی نہیں لڑ سکتے، جس طرح کی ٹھنڈی حکومت مسلم لیگ نون کر رہی ہے، کوئی اگریسو فیصلہ نہیں ابھی تک کیا جا رہا، تو اس سے اور جس طرح یہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کے آنے کے بعد عمران خان صاحب نے تیزیاں اور پھرتیاں دکھائی ہیں، تو خان صاحب کا منصوبہ یہ ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دو، مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء، کارکن، تیز کر دو گرفتاریاں۔ آج بھی عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹر پر جو اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے جو من پسند صحافی ہیں ان کا انہوں نے نام لیا کہ جی صابر شاکر جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، کیا نام ہے ان کا، ارشد شریف وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اس طرح تو امریتوں میں نہیں ہوتا جس طرح یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کے والدین کو، ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں اس سب چیزوں کا کاؤنٹر کریں گے پنجاب پولیس کے ذریعے، اور فیصلہ یہ کیا عمران خان صاحب نے کہ پنجاب پولیس کی جو کمان ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ آئی جی پنجاب پرویز الہی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے پرویز الہی بھی عمران خان صاحب کو جواب دیں، کوشش یہ کریں گے اپنا جگاڑ لگانے کی، لیکن اب عمران خان صاحب کو کرنے کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس اب مرکز میں حکومت نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان صاحب کی جیسی تیسی چل رہی ہے، وہاں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اصل ٹارگٹ عمران خان صاحب کا پنجاب ہے، اور اصل ٹارگٹ ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس، جس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک آفر بھیجی تھی نواز شریف صاحب کو، وہ آفر ٹھکرا دی گئی تھی۔ تو اب عمران خان صاحب مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے حکومت کو، نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کو، عمران خان صاحب اب پنجاب کے سرکاری فورسز یعنی پولیس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ کوشش یہ کی جائے گی، رانا ثناءاللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پنجاب میں سرکاری وفاقی حکومت کو کام کرنے نہیں دیا گیا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہمارے یعنی لوگوں سے مراد کے جو وزیر اعظم کے یا وفاقی حکومت کے ذمہ داران ہیں، جس طرح عطا تارڑ ہو گیا وہ معاون ہیں، ملک احمد ہیں وہ معاون ہیں، جو لوگ جن کو خطرہ تھا فوری طور پر شہباز شریف صاحب نے تو ان کو بنا لیا، اپنا وفاقی کابینہ میں لے لیا، تو ان کو اگر ہاتھ لگایا گیا تو پھر ہمارے پاس جواز آ جائے گا گورنر راج لگانے کا۔ گورنر راج کا جواز ہو نہ ہو، عدالت نے فوراً گورنر راج ختم کر دینا ہے۔ عدالت نے اب دیکھیں نا، ایف آئی اے طلب کر رہی ہے، اور ایف آئی اے کی طلبی کے اوپر یہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کو ریلیف دے دیتی ہیں۔ تو یہ ہوگا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ تو رہے ہیں لیکن گورنر راج لگانا مشکل ہوگا۔ پرابلم یہ ہوگا کہ بحران بڑھے گا، بحران سنگین ہوگا، جو کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں وفاقی حکومت نے اپنے طور پر کوئی گرفتاری نہیں کی، شہباز گل کی گرفتاری بھی وفاقی حکومت نے نہیں کی، سیدھی بات ہے۔ شہباز گل نے جن کے متعلق باتیں کی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی اب ان کو مزید ڈھیل نہیں دینی، شہباز گل کو یا عمران خان صاحب کا جو پورا کا پورا نیٹ ورک ہے، ان کو مزید ہم نے اس طرح کھلی چھوٹ نہیں دینی۔ اسی وجہ سے اب دیکھیں سوشل میڈیا پر خاموشی ہے، بالکل خاموشی ہے۔ اب وہ اپنا اس طرح ٹویٹر پر ٹرینز نہیں چل رہے فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف یا دیگر فوجی حکام کے خلاف۔ تو اب عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ پنجاب کی پولیس کو استعمال کر کے جاتی عمرہ کی طرف ہم چھاپا ڈالیں گے، گرفتار کر لیں گے، مریم نواز گرفتار کی جائے گی، فلاں گرفتار ہو جائیں گے، یہ کر کے مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو مجبور کیا جائے کہ وہ جو آفر عمران خان نے کی تھی کہ فارن فنڈنگ کیس اور نااہلی والے معاملات جو ہیں وہ واپس لے لیں،
اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، یعنی اس سے پیچھے ہٹے۔ تو عمران خان صاحب کا پلان جو ہے اب وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اسی طرح پریشر میں لا کر وفاقی حکومت کو کمزور کیا جائے، اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروایا جائے، جس طرح عمران خان صاحب نے عدلیہ کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جیسے 7 اپریل کا فیصلہ آیا تھا جس میں اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ کالعدم کر دی گئی تھی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ہر جلسے میں ججز کو نام لے کر پکار کر اپنا سیدھا دھونس جما کر رات کو عدالتیں کھلتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح کر کے، اور پھر اسی طرح فوج کو نیوٹرل کہہ کر ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا۔ الیکشن کمیشن کو مسلسل دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے رہے عمران خان صاحب۔ تو اسی طرح کوئی دباؤ میں آ جاتا ہے، کوئی نہیں آ جاتا۔ اب عدلیہ دباؤ میں آئی ہے یا واقعی قانونی فیصلے ہو رہے ہیں، میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ایگریسولی عدلیہ کے اوپر مسلسل اٹیک کیے، جس طرح پریشر میں لانے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے، تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا کوئی معاملہ جاتا ہے تو فوراً ریلیف مل جاتا ہے ان کو۔ اسی طرح عمران خان صاحب پنجاب پولیس کے ذریعے، سیاسی جدوجہد کے ذریعے عمران خان صاحب نہیں کر سکے کچھ۔ حکومت وفاقی حکومت اس طرح عمران خان صاحب کے اس میں نہیں آئی، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو اصل منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب آ گئے نا کھڑکی میں، پھنسنے اب جانے نہ پائیں۔ اب ان کے اوپر فارن فنڈنگ کیس جو ہے ثابت ہو چکا ہوا ہے، توشہ خانہ والا معاملہ ثابت ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا اب ان کی نااہلی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس لیے نواز شریف صاحب وہاں پر خود مانیٹر کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھے ہوئے، اسی لیے FIA نے کئی کمیٹیز بنائی ہیں اس معاملے پر۔ پھر وہ لسبیلا والا معاملہ تھا، اس کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی، JIT بنی۔ لسبیلا جو ہیلی کاپٹر والا معاملہ تھا 14 والا، اسی لیے اس پر وہاں پر اپنا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گھیرنے کے لیے وہاں سے الگ سے ایسی JIT بنی جس میں ISI بھی اور IB بھی۔ یہ عمران خان کے خلاف میرا خیال ہے پہلی کوئی JIT ہے، یا PTI کے معاملات میں پہلی کوئی JIT ہے جس میں ISI بھی ہے۔ اس سے پہلے وہ بلاول بھٹو اکثر کہا کرتے ہیں کہ جی اب ہمارے ناشتے کے بلوں کے اوپر بھی جو JIT بنتی ہیں اس میں ISI اور MI اور باقی ایجنسیاں بھی شامل کر دی جاتی تھیں، یا نواز شریف صاحب کے معاملات تھے اس میں بھی اس طرح کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنتی رہیں، لیکن خان صاحب کے معاملے پر پہلی بار بنی ہے۔ تو اس لیے جو عمران خان صاحب ہے اس سارے معاملات سے بچنے کے لیے ان کے پاس صوبہ آ گیا پنجاب۔ KPK صوبہ ان کے پاس تھا، لیکن KPK میں مسلم لیگ نون کو کسی اس طرح تنگ نہیں کیا جا سکتا تھا، یہاں کیا جا سکتا ہے، یہاں ان کے انٹرسٹ ہے مسلم لیگ نون کے۔ مسلم لیگ نون کے جو شریف خاندان ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، یہاں پر ان کے بزنسز چلتے ہیں، یہاں پر ان کے شوگر ملے ہیں، یہاں پر ان کے گھر ہیں، یہاں پر ان کے لوگ ہیں، ان کے قریبی عزیز ہیں۔ تو خان صاحب نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کی ناکہ بندی کرو، حکا پانی بند کرو۔ حکا پانی بند کرنے اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے مذاکرات کی ٹیبل پر۔ اسی لیے کل پرویز الہی صاحب جب ہاتھ میں پرچیاں پکڑ کر تقریر کر رہے تھے نا جلسے میں، تو اس میں وہ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے پرویز الہی صاحب نے کہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ ان کی پہلے میٹنگ ہو چکی ہوئی تھی، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کو ہتھکڑی لگانی ہے، کرنا یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کو دوبارہ چکی پسوانی ہے، کرنا یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کو پھانسی گھاٹ میں بٹھانا ہے، موت کی کوٹھڑی میں بٹھانا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور کرنا یہ ہے کہ شریف خاندان کی جو ہے ناکہ بندی کرنی ہے، حکا پانی بند کرنا ہے ان کا، تاکہ وہ آ جائے میز پر۔ تو اپنا پرویز الہی صاحب نے مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے جو خطاب کیا تھا اس خطاب میں انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ میں تمہیں گرفتار بھی کروں گا، تمہیں پھانسی پر بھی چڑھواؤں گا، اور شریف خاندان کا نام و نشان مٹا دوں گا، ان کے سارے افراد کو کیا کر دوں گا، نام و نشان مٹا دوں گا، اور پھر اگر عمران خان صاحب چاہیں گے تو پھر پھانسی، ورنہ پھر عمر قید کی سزا دلواؤں گا۔ تو یہ سارا کا سارا منصوبہ اصل میں اس لیے ہے کہ ادھر جو تیزیاں ہیں نا FIA کی ان کو روکا جا سکے۔ عمران خان صاحب کو جو نااہلی کا ڈر ہے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے یہ عمران خان صاحب نے منصوبہ بنایا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان ایک وفاق ہے، 4 اکائیاں ہیں اس میں، اور ایک بڑی اکائی جو ہے بڑا صوبہ، اس کا وفاق کے ساتھ براہ راست ہوگا تصادم، اور یہ بڑا خطرناک اس کے نتائج نکلیں گے۔ عمران خان صاحب اب آگ کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔